ہم لوگ کل کربلا جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ محمد حسین نے ہمارے پاس اپنی ایک یادگار چھوڑی ہے۔ محسن صرف ایک یادگار نہیں ہے بلکہ ایک راستہ ہے، ہمیں اس کی راہ پر چلنا ہوگا۔ مولا حسین، آقا و مولا، ہم آپ پر اپنی زندگی نچھاور کرنے آئے ہیں۔ بابا ہم کربلا پہنچ گئے ہیں اور یہاں آیا ہوں کہ کہہ سکوں کہ اب بڑا ہو گیا ہوں۔ میں سجاد، روح اللہ اور حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد حسین کی امانت لے کر کربلا جائیں گے اور اس کی منت پوری کریں گے۔ وہاں پر جائیں گے جہاں ہمارا دوست حسین جانا چاہتا تھا۔ ہمارے ساتھ حسین کی ایک یادگار بھی شامل ہو گئی تھی، ایسی یادگار جس سے ہمیں بہت مدد مل سکتی تھی۔ ہم اس کی یادگار اٹھا لائے تھے ایران سے، اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ بابا نے جانے سے پہلے مجھ سے کہا، محمد اگر میں نہیں آیا تو تم اس گھر کے مرد ہو۔ اس یادگار حسین کا دل کربلا میں دھڑک رہا۔ یہ عظیم مجمع، یہ سب لوگ وہیں جا رہے ہیں، روضہ حضرت سید الشہداء کی طرف، ان کی زیارت کے لیے سب کے دل دھڑک رہے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے مشتاق ہیں۔ بہت معنوی رات تھی۔ جب عشق کی بات آتی ہے تو پھر کسی چیز کی اہمیت نہیں رہتی اور آپ بھی کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میری نظر میں امن و امان یہی ہے۔ جی ہاں، امن و امان کے لیے، سیکیورٹی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ محمد محسن نے بڑی ذمہ داری ڈال دی۔ کل ہم بین الحرمین اس سے کیا کہیں گے مجھے نہیں معلوم، خدا کرے وہ ہم سے زیادہ سوالات نہ کرے۔ آج میں اپنے بابا کی جگہ پیدل کربلا آیا ہوں تاکہ میں سب سے کہہ سکوں کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ہم یہ زیارتی سفر اپنے شہید دوستوں کی جانب سے انجام دے رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ عظیم مجمع جس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ شامل ہیں ایسے شخص کے روزے کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی یاد میں وہ آنسو بہاتے ہیں اپنے مولا اور آقا حسین پر۔ ایک بار ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مدافع حرم ہو؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نہیں ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، اس کی مراد ظاہری شکل سے تھی۔ مدافع حرم یہ سب لوگ ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی کے جوار میں اسی کے ساتھ ان نیک کاموں کو ایک بار پھر دہرائیں گے۔ گزشتہ سال حسین کے ساتھ جو جذبات تھے وہی اس سال بھی ہیں۔ شاید وہ اپنے من ہی من میں اپنے والد سے گفتگو کرنا چاہتا ہو۔ اس سے کہو بیٹے ہماری فکر نہ کرو، بیٹے اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کو راہ خدا میں مصائب جھیلنا پڑے اور ظلم و جور کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے صدقے میں
ہمیں کسی طرح کی مشکل پیش نہیں آئی. یہ راہ عشق ہے. عشق چھوٹا بڑا نہیں پہچانتا. اسلامی انقلاب کے بعد ہماری یہ تیسری نسل ہے. خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں تحریک انقلاب اور دفاع مقدس میں شریک رہا. اب ہمارا محمد حسین اس نسل سے ہے جو مدافع حرم کہلاتی ہے. اب ان کی باری ہے. محمد حسین کی نسل کو اسی کی راہ پر گامزن رہنا چاہیے. جب میں ان تصویروں یعنی حشد الشعبی کے شہیدوں کو دیکھتا ہوں جو کھمبوں پر لگی ہوئی ہیں تو شہداء کربلا کی یاد آتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے والد جیسے افراد پر فخر ہے. تمہارے والد جیسے افراد کی قربانیوں سے ہی ہمیں حوصلہ ملتا ہے. تمہارے والد جیسے لوگوں کی قربانیوں سے ہی ہمیں آج امن و امان نصیب ہوا ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ زینب. زینبی ہے. ہاں ماشاء اللہ، ہم زینبی ہیں. بہت اچھا کہتی ہیں. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سلوں کے اندر شگاف پڑ گیا ہے اور نوجوان نسل کو کسی کی فکر نہیں اور نہ ہی ذمہ داری کا احساس کرتی ہے. ہم نے جب سے پیدل چلنا شروع کیا ہے اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ کل ہم کربلا پہنچ جائیں گے. ہم ہر پل حسین کی یاد میں ہیں اور حسین سے قریب ہو رہے ہیں. کربلا جانے والوں کے جذبات ہی الگ ہوتے ہیں. ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حسین اور کربلا کی طرف بڑھنا لفظوں میں قابل توصیف نہیں. مولا حسین، آقا و مولا، ہم آپ پر اپنی زندگی نچھاور کرنے آئے ہیں کیونکہ زندگی آپ ہی سے مل کر عشق و دوستی اور محبت کے معنی حاصل کرتی ہے. میری شہادت کے منصوبے کو حسین نے پائے تکمیل کو پہنچایا. شام کا بحران کھڑا ہو گیا تھا. وہ رضاکارانہ طور پر شام گیا. ہم لوگ خناصر میں تھے، حلب میں محمد حسین کے ساتھ تھے اور ہمیں ایئر ڈیفنس کی ذمہ داری دی گئی تھی. دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا تھا. محمد حسین نے استقامت کی مثال قائم کر دی. وائرلیس پر ہم لوگ جو سن رہے تھے اس سے واضح تھا کہ دشمن کے حملے کے بعد ہم لوگ محاصرے میں آ گئے ہیں. بعد از اینکه دشمن به ما حمله کرد و ما محاصره شدیم. وہ مسلسل یہ اصرار کر رہے تھے کہ وہ محاذ پر ڈٹے رہیں گے. وہ ہتھیار اور گولہ بارود مانگ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹے تک ڈٹا رہوں گا. یہ محمد حسین کے ساتھ ہمارے آخری لمحات تھے. میں ان آخری لمحات میں بھی محمد حسین سے نہیں کہہ پایا کہ میری نظر میں اس کی کتنی قدر ہے، کیونکہ ہم لوگ جنگ میں تھے اور اس مارکے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے. وہاں آگے لوگ ان کے پاس جو فورس تھی ان کو لے کر آ گئے. اب وہ مدد کر رہے تھے اور کور کر رہے تھے. محمد حسین آخری لمحوں میں اپنے مولا کو آواز دے رہا تھا. میں نے وائرلیس پہ سنا تھا. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مارٹر گولے کا ٹکڑا لگنے سے ان کی شہادت ہوئی ہے. محمد حسین کی شہادت اسی سے ہوئی ہے. حمزہ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ روح اللہ کے ساتھ ممبر کے سامنے بیٹھا تھا. مجلس میں حضرت زینب کے مصائب پڑھے جا رہے تھے. انہوں نے تبسم کیا اور کہا کہ تمہیں اپنی بیٹی کی یاد ستا رہی ہے. وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ ہم لوگ ایک کنجی ڈھونڈ رہے ہیں، خزانے کی تلاش ہے، ایک راستے کی تلاش ہے. محسن ہمارے لیے ایک چھوٹا حسین ہے، ایسا محمد حسین جو ابھی راہ پر گامزن نہیں ہوا ہے تاکہ اپنے والد کی راہ کو جاری رکھ سکے.
تمام خوبیوں اور نیکیوں کی کنجی کربلا میں ہے۔ کربلا میں ہمارا محمد حسین جسمانی لحاظ سے نہیں ہے، لیکن اس کی روح یہاں ہے۔ یہ ہمارا دوست تھا، وہ ایسی سرزمین کو بچانے کے لیے محاذ پر گیا جس کو وہ دوست رکھتا تھا۔ شاید ہمیں بھی خوبیوں اور نیکیوں کے سہارے شہادت نصیب ہو جائے۔ کرب و بلا، محمد محسن، یہ کرب و بلا ہے۔ کل ہم اس بچے سے کیا کہیں گے نہیں معلوم۔ بابا ہم کربلا پہنچ گئے ہیں اور یہاں آیا ہوں کہ کہہ سکوں کہ اب بڑا ہو گیا ہوں۔